السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاضی جواد جمیل۔ دوستو، ہم بچپن سے ایک حکایت سنتے آئے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ تو اس کے بہت زیادہ عاشق تھے، پورے سلطنت کے اندر بہت زیادہ عشاق تھے، خوبصورت بھی بہت تھی۔ تو وہاں پہ ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، تو اس نے بھی ایک شور مچانا اور ایک واویلا شروع کر دیا کہ میں بھی شہزادی کا عاشق ہوں، اور طرح طرح کے اس پہ قصیدے لکھا کرتا تھا اور اس طرح کے اپنے آپ کو مشہور کرنے لگا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یار، کہاں بادشاہ کی بیٹی، کہاں شہزادی اور کہاں تم، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، میں صرف اس لیے یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل کو جب نام آئے گا تاریخ کے اندر تو میرا بھی نام آ جائے گا کہ یہ بھی شہزادی کا عاشق تھا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، مشہور ہونے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے تو کون واقف نہیں ہے؟ تو ان کے آنے کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہمارا بہت زیادہ ایک ایسا طبقہ تھا، جو دنیا دار طبقہ تھا، جو بات بات پہ کہتے تھے کہ جی ہم مولویوں سے بیزار ہیں، ہم مذہبی لوگوں سے بیزار ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے بڑے خوش ہونے لگے اور بڑے طرح طرح کی پوسٹ ان کی آنے لگی سوشل میڈیا پہ، جناب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب یہاں پہ آئے تو جب لوگوں نے قریب سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو بڑے متقی انسان ہیں اور بڑے ایک زبردست قسم کے مذہبی شخص ہیں اور قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر تھوڑا سا یہ چیز جو ہے نا وہ ان کو بری لگی۔ وہ لوگ جو ویسے بھی دین بیزار تھے اور مولوی بیزار بھی تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو مولوی، یہ بھی ویسے ہی مولوی ہے جیسے عام مولوی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے خلاف غلاظت اگلنا شروع کر دی سوشل میڈیا پہ اور طرح طرح کی بکواسات شروع کر دیں۔ ابھی حال ہی میں یہ پرسوں کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک جگہ ایک بیان تھا، تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا کہ جی میں اسلام کے اوپر، میں کسی بھی مذہب کے اوپر میں اس پہ عمل نہیں کرتا اور میں مذہب بیزار شخص ہوں، لیکن میں جو ہے اچھائیاں بہت کرتا ہوں، معاشرے میں میرا ایک اپنا مقام ہے۔ اور مجھے کمنٹ باکس سے پتہ چلا کہ وہ صاحب کوئی پروفیسر تھے، کوئی 2-4 کتابیں پڑھ لیں تو اس وجہ سے شاید وہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا قابل شخص ہوں۔ تو تو جناب میں جو ہے نا بہت زیادہ قابل ہوں اور میں اچھائی کا کام کرتا ہوں، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، لیکن مذہب کو فالو نہیں کرتا۔ تو کہا کہ میں کیسا شخص ہوں معاشرے کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ معیار جو ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں خدا کی نظر میں کیسا ہوں؟ اس نے کہا معیار جو ہے ہم خود طے نہیں کرتے، معیار وہ ہوتا ہے جو ہمارے طے کر دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کون سا معیار ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر، اس کو جب اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں اگر چوری کرتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں اور چوری کرنے کے بعد جناب میں کہتا ہوں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو کیا میں ٹھیک ہوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ لوگ جائیں بھاڑ میں، میں نے کہا لوگ جائیں بھاڑ میں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں نا، میں اپنی نظر میں تو اچھا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہی چیز ہے کہ ہم جو معیار ہوتے ہیں وہ ہم خود طے نہیں کرتے، معیار طے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ریلیجن کی بات کریں گے، مذہب کی بات کریں گے، تو وہاں پہ معیار کون طے کرے گا؟ وہاں پہ خدا تعالیٰ کی ذات جو معیار طے کرے گی وہی معیار ہوں گے، جو شریعت کرے گی ہم اسی کے تابع چلیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس طرح کا وہ ایک لڑکی کا جو چکا چلا ہے، وہ پلوشہ جو لکی مروت سے جس کا تعلق تھا، یہ جو تمام چیزیں ہیں، آپ ان کو سننے کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس اوپن کریں، سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لوگ اب کیا غلاظت بک رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اپنے اس سوالات سے پہلے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے انہوں نے سوالات کیے، اس سے پہلے ان کے الفاظ کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ سیم وہی الفاظ ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ صرف شہرت کے چکر کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں الٹا پلٹا جواب مل جائے اور جو ہے ہم آ کے سوشل میڈیا پہ کہیں گے جناب ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لاجواب کر دیا، اور جملہ جو ہے لکھ لیتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا وغیرہ لکھ کے جو ہے نا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جس لڑکے کا میں نے واقعہ سنایا ہے کہ ایک رات کے اندر اس کے ہزاروں فالورز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اور
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ان کے آپ انٹرویوز سنیں، ان کے آپ جو اسپیچ سنیں تو وہ ایک اچھے انسان ہیں اور اسلام پہ عمل کرنے والے شخص ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ خواہ خواہ کسی پروپیگنڈا کا حصہ بن کے ہم لوگ واٹس ایپ گروپس اور طرح طرح کے ان کے اوپر باتیں کریں۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اچھائی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اچھائی کو پروموٹ کریں اور برائی سے بچیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔